السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معمولات سلاسل اربع۔ سلطان الاولیاء دیوان اعظم دیوان شاہ پشوری نور اللہ مرکزہ و شیخ المشائخ قدوۃ الاولیاء سید عبد الخالق شاہ المعروف حاجی بابا و شیخ المشائخ قندیل نورانی غوث سبحانی محمد احمد الڈن بابا جی و شیخ القرآن والحدیث عارف باللہ سند الاولیاء الحاج سید احمد ترمذی شوڈاک بابا جی و شیخ المشائخ قندیل نورانی غوث سبحانی محبوب ربانی الحاج محمد عبدالسلام پیر سواق بابا جی و حجت العاشقین شمس السالکین نور الاولیاء الحسنی ابو بکر صدیق الجزائری الشاذلی و عارف باللہ شیخ طریقت شہباز معرفت متبع شریعت عارف باللہ سید محمد عبداللہ الرفاعی ہندی وغیرہم و جملہ بزرگان دین طریقت کے معمولات جس سے ہم نے فیض پایا ہے درج ذیل ہیں، تاکہ مریدین مخلصین عقیدت مند اس چشمہ جاریہ سے محروم نہ رہے۔ ہدایات ضروری اطلاع برنفس۔ نمبر 1، بیت طریقت کے بعد روحانی تعلیم اور اشعال، اذکار، منازل، احزاب، اوراد، مراقبات وغیرہ منازل باطنی اصلاح، تزکیہ نفس کے اصول پر عمل کر کے اپنے باطن کو نور اخلاص سے منور کرنا اصلی مدعا ہے۔ اس کو بھول جانا یا اس کی پرواہ کرنا سخت غلطی اور گناہ ہے۔ نمبر 2، ہر انسان اپنی دنیاوی معاملات میں اپنے حیثیت کے موافق جکڑا ہوا ہے، اس لیے ان دنیاوی کاموں کو اور بال بچہ کی پرورش و دیگر لواحقین کی امداد خدمت کو دنیاوی اصول پہ جاری رکھیں اور اس کو اصلی زندگی کا خیال مقصد نہ کریں، بلکہ اس تمام کارروائی کو اللہ کی رضامندی کے لیے کریں، خواہشات نفسانی پر نہ کریں۔ یہ درستگی خیال طریقت کے دستور العمل سے ہوتی ہے۔ سابقین اولین لوگوں میں یہی حقیقت تھی کہ ان اسلاف کی زندگی کا نمونہ بننا ہے۔ نمبر 3، سلطان الاولیاء دیوان اعظم دیوان شاہ پشوری نور اللہ مرکزہ نے سلاسل کو، جو مشربہ سے وابستگان ہیں ان کے لیے اس دولت کی کان بنایا ہے اور اس دولت لازوال کو جاری کیا، جس سے دنیا اور قیامت میں کامیابی ہوگی اور ہوئی۔ سلاسل طریقت یا سلسلہ طریقت درستگی عمل، اخلاق اور اصلاح تزکیہ نفس اور قرب الہی حاصل کی بجائے اس کو اصول دنیا کا ذریعہ بنانا گناہ کبیرہ اور محرومی ہدایت ہے۔ خلفاء، صاحبان و صاحبزادگان اور علماء وغیرہ ہم سب کو اپنا عمل اور خیال اس اصول پر درست کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اور شہروں میں
محلوں میں ملکوں میں جا کر سفر کرنا، مجلس قائم کرنا اور اس پاک طریقت کے نام پر یا احکام الہی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا دعوت دینا و برائی سے روکنا کے اثر سے لوگوں کو اپنی طرف مالی امداد کے لیے راغب کرنا، مدعی طریقت اور سلطان الاولیاء دیوان اعظم دیوانہ شاہ پشوری و جملہ بزرگان دین طریقت جس سے ہم نسبت پاتے ہیں یا رکھتے ہیں کہ ارشادات کی منافی ہے اور طریقت کی بیزتی ہے، اس سے سالکین کو مریدین کو بچنا چاہیے۔ نمبر 5، اس وقت ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو ہمارے درگاہ مرشد باغ اور سلاسل طریقت کی عرفی عزت یا حضور اقدس سلطان الاولیاء دیوان اعظم دیوان شاہ پشوری رحمۃ اللہ علیہ یا شوڈاک بابا جی یا لڈھن بابا جی یا پھر سباک بابا جی یا باسین بابا جی یا ملا کوہستانی یا الجزائری یا الرفاعی یا بدخشانی مدنی جیسے بزرگان دین برگزید آستیہ عرب اللہ لوگوں کے مقبرے کے نام پہ، مدرسوں کے نام پہ، خانقاہوں کے نام پہ کسی سبیل سے بطور چندہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا قرضے وصول کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہ تعلیمات صوفیاء اور بزرگان دین کے تعلیمات کے منافی ہے، اور یہ ہماری درگاہ مرشد باغ کی دربار کی عزت کے خلاف بھی ہے۔ نمبر 6، درگاہ طریقت کی طرف سے کوئی اشتہار، کوئی رسالہ، کوئی کتاب، کوئی شجرہ، کوئی اوراد، کوئی عملیات، کوئی احزاب، کوئی مراقبات یا کوئی مضمون تحریر کوئی شخص بھی شائع کرے اور وہ مندرجہ بالا ہدایات کے خلاف ہو یا موجودہ سجادہ نشین العبد الضعیف مذنب الضعیف ابو القاسم شاہ غلام علی طرائی حسینی کی تصدیق یا اجازت نہ ہو تو یہ آنکھوں میں دھول کے مترادف ہے، یہ دھوکہ اور فضول ہوگا، کوئی اس پر اعتبار نہ کرے۔ نمبر 7، جو لوگ طریقت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اپنے معاملات میں موجودہ سجادہ نشین سے لازمت سلاسل طریقت کے اسباق ہو، مراقبات ہو، اذکار ہو، عملیات ہو، احزاب ہو، لازماً تحریری شکل میں اس پر مہر ثبت ہو، سرٹیفکیٹ ہو، اجازت نامہ ہو، خلافت نامہ صحیحہ ہو، اور مزید رہنمائی کے لیے شیخ طریقت کے مجلس صحبت میں ای میل پر بھی، واٹس ایپ پر بھی، فون پر بھی آپ لوگ لازماً اجازت اور مشورہ حاصل کریں، یہ سالک کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 8، جو مریدین سالکین طریقت خلفاء اور روحانی اجتماع یا 11ویں شریف یا اور قسم محفل میلاد یا محافل کے اجتماع قائم کرنا چاہے تو یاد رکھیے گا فی زمانہ جو پرفتن دور ہے لازماً تحریر اجازت اور سند حاصل کرے، تاریخ مقرر کریں۔ جو اشخاص بلا اجازت کرتے ہیں تو اس کا درگاہ ہدایات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ پرفتن دور ہے، بچنا چاہیے۔ والسلام۔
علی من اتبع الہدی،